السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارا دوسرا قیام مکمل ہوا، اور آج اللہ کی توفیق سے قاری صاحب نے 1.25 پارہ تلاوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 1.25 پارے میں ایک پارہ تو دوسرا ہے، اور پہلا ربع تیسرے پارے کا وہ بھی آج پڑھا گیا۔ تو اس میں جو دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں آیت نمبر 142 ہے سورہ بقرہ کی۔ اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کو اگر ہم مضامین کے اعتبار سے تقسیم کریں تو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو چوتھا حصہ ہے اس کی ابتدا آیت نمبر 142 سے ہوتی ہے، اور اس میں اس حصے میں آخری شریعت کے احکام بتائے گئے ہیں۔ جو اس سے ماقبل تیسرا حصہ تھا آیت نمبر 141 تک، اس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ جو قیادت اور سیادت ہے یا امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے تبدیل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی، اور اب بنی اسماعیل میں آنے کے بعد اب جو آخری شریعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آخری شریعت، اس کے احکام، یہ بقیہ جو نصف ہے اس کے اندر وہ احکام پیش کیے گئے ہیں۔ اور یوں کہہ لیں کہ یہ اس کے اندر معاشرتی احکام بھی ہیں، اس کے اندر جہاد کی بات بھی ہے، اس کے اندر تمام عبادات کی باتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر یعنی ایک ایسا گلدستہ ہے احکام کا کہ جس میں ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جتنے ضروری احکام ہیں وہ اللہ کریم نے یہاں بھی بیان فرما دی۔ آغاز دوسرے پارے کا جو ہوا وہ تحویل قبلہ سے ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کی تبدیلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت تک جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ قبلہ اول مسجد اقصی تھا، تو بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ بات تورات کے اندر بھی موجود تھی، اور یعنی ماقبل صحائف کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار رہتا تھا کہ کب یہ حکم آئے اور ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو یہاں آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 152 تک تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں کیا گیا ہے، اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ امامت کی تبدیلی کی علامت ہے یہ، یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف یہ تبدیلی ہوئی، اور اس کی علامت کے طور پر خانہ کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور یہ تبدیلی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر انتظار کیا کرتے تھے، اور 14-16 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ پھر اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمق لوگ جو ہیں اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ یہ دیکھیں قبلہ تبدیل ہو گیا، پہلے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ دیکھیں مشرق بھی مغرب بھی ساری سمتیں اللہ کی، تو یہ حکم اللہ کا آیا ہے، اور اللہ کے حکم کے بعد تو کسی چیز کا کوئی بنتا نہیں ہے اعتراض۔ تو یہ احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر نہ جو ایمان والے تھے انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی وقت عمل کر لیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
نماز پڑھی، ایک نماز آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور دوسری نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، تو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو ایک شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ گیا تو ایک محلے کے اندر اس نے دیکھا کہ نماز وہی کھڑی تھی اور لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے وہیں پہ اعلان کر دیا، کھڑے ہو کے اس نے آواز دی اور اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا، میں ابھی وہاں سے آیا۔ تو انہوں نے نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر لیا، یعنی بالکل وہ شمال اور جنوب کا معاملہ تھا، تو ایک طرف جو ہے وہ امام جو ہے وہ بالکل چل کے دوسری طرف آیا، اور جو صفوں میں کھڑے تھے لوگ انہوں نے بھی اپنے منہ جو ہے وہ پھیر لیے۔ تو اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ دو قبلوں والی مسجد، کہ اس کی اس طرف بھی اور اس طرف بھی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ایک ہی نماز پڑھی گئی۔ تو یہ ایمان والے جو تھے وہ تو اس قدر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے، یہ صرف احمقوں کی بات ہے کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت تو قیادت کی تبدیلی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو شہادت حق کا فریضہ اس امت کو ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت وسط بنایا، اور امت وسط ایسی لتکونوا بہترین امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا ہے، الا لنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه۔ اللہ، مسلمانان قریش اور مسلمانان یہود، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے قریشی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے، ان کا لگاؤ بیت اللہ کی طرف تھا، اور جو لوگ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے یا اہل کتاب میں سے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے جو ان کا لگاؤ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو لوگ بیت اللہ کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے تھے۔ تو اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو بیت المقدس کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جاننے کے لیے، یہ جاننا یہ بھی ایک حکمت تھی کہ تاکہ پتہ کیا جائے، امتحان کیا جائے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے۔ یہ امتحان بھی مقصود تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، جب پہلے اس طرف قبلہ تھا پھر دوسری طرف قبلہ کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع ہو گئی، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جن لوگوں کی نمازیں ادھر تھیں وہ کیا کہیں، وہ نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی، تو اب ہمارا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو پہلے نمازیں پڑھ لی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، وہ جو جدھر پڑھ لی تھی وہی ٹھیک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ امت محمدیہ کا الگ قبلہ ہوگا، کیونکہ ہر امت کا ایک الگ قبلہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ تھا، لہذا سب نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، اب یہ بحث میں نہ پڑھو کہ یہ قبلہ کون سا، یہ والا وہ والا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں کے اندر سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تورات کے اندر جو نشانی تھی لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تورات کی نشانی پوری ہو جائے، کیونکہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ وہی ہوگا، تو لہذا یہ ساری اتمام نعمت کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دیں، یہ بھی ایک اس کا مقصد تھا، اور ہدایت کا سیدھا راہ تھا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہدایت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہے، بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہے، جو شخص بیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا وہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ایک معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
اور تم میرا شکر کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو جس طرح سے یعنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ یہ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ تم میرا وعدہ کرو، تم پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ اب گویا جو معاہدہ ہوتا ہے نا وہ ایک جیسی دو قوتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ معاہدہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک جو کائنات کا شہنشاہ ہے اور کائنات کا خالق و مالک ہے اور دوسری طرف ایک ادنا انسان یا ادنا انسانوں کا گروہ، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو معاہدہ قرار دیتا ہے کہ میں تمہارا وعدہ، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم شکر کیا کرو۔ اور ظاہر ہے کہ تم شکر کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جیسے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کرتا جاؤں گا نعمت کے اندر۔ پھر قیادت کے تقاضے کے طور پر صبر کی بات کی گئی آیت نمبر 153 کے اندر بھی، اور آیت نمبر 45 کے اندر بھی یہی حکم تھا کہ صبر کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا صبر کو بطور ٹول قیادت کا تقاضا ہے کہ جس کے پاس قیادت ہو، جس امت کے پاس قیادت ہو یا جو انفرادی طور پر جس کے پاس قیادت ہو، صبر جو ہے وہ اس کا ایک ٹول ہے کہ صبر کے ذریعے سے وہ حکومت کر سکتا ہے اور وہ قیادت کو سنبھال سکتا ہے کہ ہر طرح کی آزمائشیں جیسی بھی آئیں وہ اس کے اوپر صبر کرے اور ساتھ نماز پڑھے۔ صبر اور نماز جو ہے اس کو ثابت قدم بھی رکھے گا اور اس کی مشکلات کے حل کے اندر بھی مدد کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، چاہے وہ پریشانی والا، چاہے کوئی ویسے کوئی امر کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جب بھی کوئی اہم معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے اندر کنفیوژن ہو یا پریشانی ہو، کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا، اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز سے اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو نماز اور صبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی اور ہر طرح کی آزمائشوں میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری دے دیے۔ پھر صبر کی مثال کے طور پر ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی مثال دی ہے کہ اس کا صبر دیکھو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے بن گئے ہیں، یہ ایسے نہیں بنے، اس میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ حضرت ہاجرہ کا صبر جو ہے وہ مثال بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، ننھے اسماعیل کے ساتھ وہاں بالکل بے آب ہو گیا، وادی کے اندر تھیں، پانی ختم ہو گیا اور وہ کھجوریں جو تھیں پوٹلی وہ بھی ختم ہو گئی، تو وہاں پریشانی کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ صفا کے اوپر چڑھی، ادھر ادھر دیکھتی تھی پانی مل جائے، نہیں ملا، پھر دوڑ کے مروہ کے اوپر پھر ادھر 7 چکر اس طرح سے لگائے، تو پھر ساتھ ساتھ وہ دیکھتی تھی بچہ جو ہے وہ یعنی صفا کے اوپر چڑھتی تھی تو بچہ نظر آتا تھا اور مروہ کے اوپر چڑھتی تھی تو بھی بچہ نظر آتا تھا، لیکن درمیان میں جب نیچے ہو جاتی تھی تو پھر بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو اس وقت پھر وہ دوڑ کے جاتی تھی کہ کہیں بچہ جو ہے وہ اس کو کوئی جانور وغیرہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ ایک کیسا ایک ماں کا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اب جب بھی حاجی وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی ویسے ہر مسلمان وہاں پہ دوڑتا ہے، سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا طواف کرے، اس کے چکر کاٹے، یعنی صفا اور مروہ کے چکر کاٹے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ضروری نہیں، اس کا مطلب کوئی گناہ نہیں کہ چکر کاٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چکر کاٹنے کاٹ لے، جس نے نہیں کاٹنے وہ نہ کاٹے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر
یہ ہوتا نا تو پھر اس کا یہاں یہ ہونا تھا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، پھر ہونا تھا کہ کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ چکر نہ کاٹے۔ تو جب یہ کہا گیا ہے کہ چکر کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا کہ صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے قریشیوں نے، اور اس کے اوپر بت تھے، لہذا لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ہم جب چکر کاٹیں گے یہاں تو یہ بتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پتہ نہیں یہ کہیں گناہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، اس کے اوپر چکر کاٹا کرو۔ اس کے بعد دلائل توحید ہیں، اور آیت نمبر 163 سے لے کر 167 تک توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک حلال و حرام کے احکام، حلال کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال کھاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ اب یہ شیطان ہے نا، حرام ایک دم نہیں کھلاتا کہ یہ لو پکڑو حرام کھاؤ، یہ شیطان بھی ایک ایک قدم پھسلاتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے، پہلے مرحلے پہ آپ کو کہے گا کوئی حرج نہیں، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، خیر ہے تھوڑا سا آپ اس کے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ حرام میں لے کے جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا جو ہے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی یہ تمہیں تمہارے وسوسے ڈالتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہو۔ تو فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کیا کرو، حرام نہ کھایا کرو کسی بھی قسم کا۔ وما اہل بہ لغیر، یہ جو یہاں آیت نمبر 173 کے اندر حرام نہ کھانے کی بات ہے نا، یہ یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ حرام کی کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ یہ آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، آیت نمبر 115 سورہ نحل، یہ تقریباً ایک جیسی ہے مضمون کے اعتبار سے، اور کسی حد تک جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 46 بھی۔ تو یہ ان کے اندر اللہ کریم نے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ یہاں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر ہر قسم کا مردار، ہر قسم کا خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ لہذا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو تو بھی حرام ہے، نہ ذبح کی گئی ہو ویسے ہی کوئی چیز کسی کو دی گئی ہو اس کے اوپر غیر اللہ کا نام اس طرح سے لیا جائے کہ یہ فلاں کے تقرب کے لیے ہے، فلاں کی خوشنودی کے لیے ہے، کہ میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، یہ غیر اللہ کا نام ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے صدقہ دینا، آپ کہیں کہ میں اپنے بھائی کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، فلاں کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، صدقہ دینا جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں، وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کا نام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں فلاں کو، چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو، میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز دے رہا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا، وہ پھر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو وہ حرام ہے، اور وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو میں نے تینوں مقامات آپ کو بتائے ہیں، سورہ یہ آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ اور سورہ نحل کی، سب جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے، یعنی اضطراری کیفیت میں ہو، مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، باغی نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں مجبوری، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کام کرنا ہوتا کہتے ہیں مجبوری ہے، اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ہم سارے جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں خراب کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجبوری۔ سن لیجئے، اصول اضطرار قرآن نے دیا، لیکن یہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری اس وقت ہوتی ہے، اضطرار اس وقت کام آتا ہے جب صرف ایک راستہ کھلا ہو اور وہ حرام کا راستہ ہو، باقی سارے راستے بند ہو گئے، اور پھر اس کو
زندہ رہنے کے لیے اس حرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ہے مجبوری۔ وگرنہ اگر اس ایک حرام راستے کے علاوہ کوئی ایک بھی حلال راستہ کھلا ہو تو اصول اضطرار اپلائی نہیں ہوتا، پھر اصول اضطرار کی مجبوری کہہ کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ آگے آیت نمبر 177 ہے، اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ نیکی کا اصل جو تصور ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بر کی شاخیں ہیں، چند اس کی تفصیلات ہیں، اس میں عقائد بھی ہوتے ہیں، عبادات بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور ان سب کے جو مختلف اہم شعبہ جات ہیں یہ مل کے نیکی بنتی ہے۔ نیکی صرف کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا بھی نیکی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا یہ بھی نیکی ہے۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں مختلف یعنی مدات کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، وعدہ پورا کرنا نیکی ہے، سبحان اللہ، اور پھر تنگی ترشی کے اندر صبر کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور لڑائی کے اندر صبر کرنا نیکی ہے۔ یہ جو سارے کام کرتے ہیں ایک کمپریہنسو تصور ہے نیکی کا۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں وہ ہے اصل سچے لوگ۔ جو فرمایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لہذا یہ پورا کمپلیٹ پیکج ہے، یہی نیکی کا تصور ہے۔ وگرنہ یہ کہنا کہ میں پک اینڈ چوز کر لیتا ہوں، فلاں نیکی کر لوں گا، فلاں چھوڑ دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں چھوڑ دوں گا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ پھر آگے قصاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کسی بھی طرح کا بدلہ لینا، تو اس میں کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کا بدلہ اس کو مقتول کے بدلے میں جو ہے وہ قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں اسی طرح کسی نے اگر نقصان پہنچایا تو اتنا ہی نقصان، کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ، کسی نے ناک کسی کی کاٹ دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی۔ ہر طرح کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں اس کو تھپڑ مارا۔ یہ جو ہمارے ہاں جو قتل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اہل مغرب کہتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض تھا یا اس نے کوئی معاملہ جو ہے گڑبڑ کر دیا ہے، تو اب ایک تو بندہ قتل ہو گیا دوسرے کو بھی قتل کر دو، یہ نہیں بات۔ لہذا وہ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں جو ہیں بڑی سخت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسلام کی سزاؤں کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، قصاص کے اندر زندگی ہے، اگر تم بدلہ لوگے تو اس کے اندر زندگی ہے۔ چور کے ہاتھ کٹنے شروع ہو جائے نا، اسلامی سزائیں امپلیمنٹ ہوں، چور کا ہاتھ کٹنا شروع ہو جائے، چوری رک جائے گی۔ اگر قاتل جو ہے ان کو پھانسی لگنی شروع ہو جائے یا ان کو سزائے موت ان کی گردنیں اترنی شروع ہو جائیں اور صحیح عدل کا نظام قائم ہو جائے تو قتل رک جائے گے۔ تو قصاص میں تو معاشرے کی زندگی ہے، ایک قاتل کو قتل کرنے سے باقی معاشرے کو زندگی ملتی ہے، لہذا اس سزائیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ کریں گے اس وقت تک معاشرہ جو ہے اس کو زندگی نہیں مل سکتی۔ تو کیا قصاص میں معاشرے کی حیات۔ پھر آگے وصیت کا ذکر ہے آیت نمبر 180 اور 82 میں، جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے وصیت فرض تھی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کی موت آئے تو اس کے اوپر فرض تھا کہ موت آنے سے پہلے وہ اپنی وصیت لکھ کے جائے، مال کیا ہوگا، اس کے معاملات کیسے ہوں گے۔ جب وراثت کے احکام آ گئے ہیں تو اب اس کے بعد حصے مقرر ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد وصیت فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کے معاملات الجھے ہوئے ہوں تو اس کو وصیت ضرور کر کے جانا چاہیے، تاکہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جو ہے لوگوں کا معاملہ جو ہے اس طرح سے گڑبڑ نہ ہو۔ آیت نمبر 183 سے 187 تک روزے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو اللہ کی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں ہے روزہ رکھو تم متقی بن جاؤ۔ تو دیکھیں ساری عبادات ہی انسان کو متقی بنانے کے لیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز تقویٰ پیدا کرتی ہے وہ روزہ ہے۔ لہذا یہ جو روزے ہیں رمضان کے،
یہ کتنا تقوی پیدا کرتے ہیں اور کتنا اس کا نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا خسارہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ان 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھنے کے علاوہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے تو اس سے بڑا تقوی کا اور ذریعہ نہیں۔ فرض روزے رکھ لے، پھر سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لے، ایام 20 کے 3 روزے ہیں، 13 14 15 ہر چاند کی تاریخ وہ روزے رکھ لے، تو یوں انشاءاللہ جتنا تقوی روزہ پیدا کرتا ہے لعلکم تتقون، ساری عبادات تقوی پیدا کرتی ہیں، لیکن جتنا تقوی پیدا ہوتا ہے اور دل کی پاکیزگی ملتی ہے روزے کے ذریعے سے وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ملتی۔ پھر شہر رمضان کا تعارف کروایا ہے کہ یہ تمہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ رمضان میں جو ہی رمضان آتا ہے رونقیں بہاریں لگ جاتی ہیں، حالات ہی اور ہو جاتے ہیں، یہ کیا کچھ ہے، اتنا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اصل میں رمضان کی ساری رونقیں اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ قرآن کی وجہ سے ہے سارا کچھ، لہذا جس شخص کو بھی یہ مہینہ ملے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ پھر درمیان میں دعا کا ذکر ہے کہ جب کوئی میرے بارے میں میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہ کہاں ہے تو آپ فرما دیے کہ وہ قریب ہے۔ لہذا جس شخص نے اللہ سے دعا کرنی ہے وہ یہ سمجھا کر کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، میری بات سن رہا ہے، اور میں جیسے جیسے کہہ رہا ہوں میں اللہ سے بات کروں، اللہ میری بات سن رہا ہے، اور میری بات جب سنی جا رہی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ آگے اس کے بعد روزے کے ضمن میں زوجین کو لباس کہا گیا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کی ستر پوشی کا کام کرتے ہیں، شدت موسم سے بھی بچاؤ ہوتا ہے لباس کے ذریعے سے، لباس حسن کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، لباس وقار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رشوت اور ناحق مال کھانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور جھوٹے مقدمات کی ممانعت ہے کہ ایسے خام خواہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، خام خواہ ایک دوسرے کو جھوٹے پرچے کروا کے اور جھوٹے مقدمے کروا کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ دیکھیں اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مقدمہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتے جن کا حق نہیں بنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اپنی چرب زبانی سے چاہے فیصلہ کروا لے، فیصلہ کروا لینے کے بعد بھی وہ اس کے لیے آگ ہے اگر وہ اپنے لیے لیتا ہے کوئی چیز، تو جو جس کا مال نہیں ہے یہ نہ کہے کہ میں نے عدالت سے لڑ کے لے لیا اور بس اب میرا ہو گیا، عدالت اگر فیصلہ کر بھی دے تو کوئی نہیں میرا ہوتا، تو جو کسی کا حق کسی نے دبایا ہوا ہے وہ فوراً واپس کر دے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ناحق مال کھانا یہ قیامت والے دن بڑے عذاب کا باعث ہے۔ آگے فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں چاند کا کیا چکر ہے، فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اس میں یہ کیلنڈر ہے، اس میں سارا حساب کتاب ہوتا ہے، حج بھی اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہ اس کا سارا معاملہ ہے۔ پھر جہاد و قتال کا ذکر ہے آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک۔ دیکھیں جہاد کے بہت سارے احکام ہیں پورے قرآن میں، لیکن جو مقامات فرضیت ہے نا کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے وہ 3 مقامات، ان 3 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے آیت نمبر 190، وہ کیا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے، تو یہ قرآنی ترتیب میں یہ سب سے پہلا حکم یہ ہے۔ نزولی ترتیب میں سب سے پہلا حکم وہ تھا جو سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے اندر ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کوئی لوگوں نے آ کے حملہ کیا ان کو اجازت ہے کہ ان کے خلاف لڑیں۔ اور تیسرا حکم ہے، یعنی 3 صورتیں ہو گئیں، ایک تو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ لڑ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر کسی نے آپ کے انویڈر ہے کسی نے حملہ کیا تو آپ لڑ سکتے ہیں، تو تیسرا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے اندر ہے کہ آپ کے اوپر نہ کسی نے حملہ کیا نہ ظلم ہو رہا ہے، قریبی بستی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
لہذا قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر بھی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں لڑتے تم، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں نہیں لڑتے؟ تو یہ 3 مقامات فرضیت ہیں، ان میں سے یہ پہلا حکم جو ہے وہ یہاں پہ ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ اچھا یہ لڑو، تو دیکھیں لڑنے کے اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ پھر بھی ان کے قوانین ہیں، مثال کے طور پر حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں کرنی۔ تو جو کافر تھے نا وہ حرمت والے مہینے میں جو مسلمان غافل ہوتے تھے تو وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو قصاص کی پیچھے بات ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ دیکھیں حرمت والا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال کریں گے تو تم بھی کرو، اگر وہ نہیں خیال کرتے تو تم بھی نہ کرو۔ والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے، یعنی کوئی اگر آپ کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھتا، آپ کے اوپر بمباری کرتا ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتا ہے اور پورا جناب بستیوں کی بستیاں، پورا شہر کا شہر اور کئی شہر بلیا میٹ کر دیے ہیں، اور کوئی دنیا میں ان کو پوچھنے والا نہیں، کسی کے اندر غیرت نہیں، کوئی بندہ جو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں فلسطین کی کیا صورتحال ہو رہی ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کے معاملات ہوئے، جب ہوئے، ہمیشہ بدماشی کی گئی اور مسلمانوں کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کی آبادیوں کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے والحرمات قصاص، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری حرمتیں نہیں، ان کی حرمتیں اور تمہاری حرمتیں نہیں ہیں۔ اگر تمہارے بچے وہ مارتے ہیں تو تم بھی ان کے بچے مارو، اس میں بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہاری شہری آبادی کے اوپر حملے کر رہے ہیں تو تم بھی ان کی شہری آبادیوں کے اوپر حملے کرو۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ چپ کر کے چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی حشر ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بتایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو بھی شخص، جو بھی ملک، جو بھی دشمن جس طرح کی جتنی زیادتی تمہارے اوپر کرتا ہے تم بھی اتنی زیادتی کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ریلیکس کرنے کی اور سپیئر کرنے کی، ہر ایک کے اوپر تم اپنا جس طرح کی زیادتی وہ کرتے تم بھی کرو۔ ہاں البتہ تم خواہ ظلم نہ کرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، حرمتوں کا لحاظ رکھنا برابری کے ساتھ۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو لیکن اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ آگے حج اور عمرے کے احکام ہے، آیت نمبر 196 سے 203 نمبر آیت تک۔ پھر ایک حج کے ضمن میں جامع دعا کا ذکر ہے، آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے مسلمان بڑھو، کمپلیٹ پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تمہارا خیال یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر تو وہ حالات ابھی آئے ہی نہیں جو ماضی میں لوگوں کے اوپر آیا کرتے تھے۔ مستہم الباساء والضراء، ان کے اوپر مالی سختی بھی اور جسمانی سختی بھی اس قدر آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول بھی کہنے لگے اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے، یعنی اس قدر پریشان ہوئے اور اس قدر حالات ہوئے، وہ زلزلوا اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے کہ نبی دعائیں کرنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو کے سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ گویا جب تک آزمائشیں نہیں آتی، جب تک یہ شدید آزمائش نہیں آتی، اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی۔ تو منصب کا تقاضا یہ ہے، قیادت کا تقاضا یہ ہے کہ شدید قسم کی جو مصائب ہیں اور آزمائشیں اس کے لیے تیار ہوا جائے۔ پھر فرمایا کہ جہاد تو فرض ہے، تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تمہارے لیے قتال فرض کر دیا گیا ہے، تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے
کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ اصل میں تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا صرف جہاد میں یہ اصول نہیں ہے، ہر چیز میں بندہ مرنے لگتا ہے فلاں چیز مل جاتی، فلاں چیز ایسے ہو جاتا، نہیں ملی، سمجھو اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس میں حکمت ہوگی، وہ چیز تمہارے لیے اچھی تھی ہی نہیں، تم نے سمجھا اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کوئی اچھی نہیں تھی، اللہ نے نہیں دی۔ آیت نمبر 219 سے لے کر 242 تک معاشرتی احکام ہیں اللہ کو، اس میں خمر اور میسر کی بات بھی ہوئی، شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، فرمایا اس میں فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں، فائدے بھی ہیں گناہ بھی ہے، گناہ بڑا ہے فائدہ کم ہے، اس لیے جو بڑا، جس کا گناہ بڑا ہے اس کو فائدے کو نہیں دیکھنا، گناہ کو دیکھنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا۔ پھر آگے ذکر ہے کہ لوگ فضول قسم کی قسمیں کھا کے نا تو نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور میں تو قسم کھا دی، میں کام نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اصل میں لوگ آڑ بناتے تھے، قسم اٹھا لیتے تھے، پھر وہ کام نہیں کرتے۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ خواہ مخواہ تم اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بنایا کرو، یعنی ہمیں رکاوٹ نہ بنایا کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضول قسموں کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ بات، یہ مضمون جو ہے جو یہاں بیان ہوا ہے آیت نمبر 224 کے اندر، یہی مضمون کہ اللہ تعالیٰ فضول اور لغو قسموں کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا، یہی مضمون سورہ مائدہ میں بیان ہوگا۔ سورہ مائدہ میں وہاں قسم کا کفارہ بھی ہے، وہاں جائیں گے تو پھر اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے۔ آگے ایلا کی بات ہے، ایلا بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا بیٹھنا، کہ میں بیوی کے ساتھ آئندہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ قسم اٹھا لینا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ فرمایا 4 مہینے انتظار کرو، قسم اٹھائی ہے تو 4 مہینے کا ٹائم فکس کر دیا، اس سے پہلے یا رجوع کرو یا پھر طلاق دے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ قسم اٹھا لی اب بیٹھے رہو اور وہ بیچاری جو ہے معلقہ کی طرح بیٹھی رہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ قسم اٹھا بھی لی ہو تو 4 مہینے یہ میکسیمم ٹائم۔ پھر آگے عدت وغیرہ کے احکام ہیں، طلاق رجعی کی بات ہے، 2 بار ہے طلاق۔ لیکن طلاق کا مسئلہ ہمارے ہاں بڑا یہ کنفیوز کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ طلاق ہوتی ہے ایک، یہ طلاق ثلاثہ والا چکر غلط ہے، یہ ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے اشکام فروشوں نے، وہ کہتے ہیں طلاق طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 دیتا ہوں، ایسا نہیں، غلط، طلاق ایک ہوتی ہے۔ اور سن لیجئے، جب طلاق ایک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے طلاق دینی ہے تو ایک طلاق دے، اور طلاق جب دے بھی دی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نہیں نکلی، بلکہ عدت کے دوران اس کو رجوع کا حق ہے، ابھی وہ اسی کے نکاح میں ہے، اور عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، اور عدت اگر گزر گئی، جو ہی عدت گزرے گی وہ نکاح سے نکل جائے گی، وہ عورت نکاح سے نکل گئی، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اگر کبھی اسی مرد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی، کیونکہ طلاق رجعی تھی۔ طلاق رجعی جب وہ بائن ہو گئی، عدت گزر گئی اور جدائی دونوں کی ہو گئی، اس کے باوجود وہ نکاح کسی اور سے کرے تو بھی کر سکتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، اور واپس تجدید نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، یہ ہے طلاق رجعی۔ یہی حکم دوسری طلاق کا بھی ہے، اگر دوبارہ کبھی زندگی میں طلاق دے دی، ایک دفعہ رجوع کر لیا تو وہ جو پہلی طلاق ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے ساری زندگی، تو رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی تو پھر دوسری طلاق بھی اگر اس نے رجوع کر لیا عدت کے دوران تو وہ کر سکتا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، اور پھر کبھی انہوں نے صلح کرنی ہو تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس نے دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر لیا، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا امکان ہوتا ہے، یہ چانس ہے پوری زندگی کے لیے، اگر کبھی ایک دفعہ ہوا تو وہ کر لیا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 گولیاں مارنی ہیں کسی کو، وہ ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے تو خواہ مخواہ 3 گولیاں مارنی، ہاں 3 چانس ہیں زندگی میں، اگر تیسرا چانس بھی اس نے لے لیا، ایک دفعہ طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر کبھی زندگی میں دوسری طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اب اگر وہ زندگی میں کبھی زبان سے لفظ طلاق نکالے گا نا تو وہ بیوی اسی وقت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، یہ ہے اصل میں اصول۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، طلاق طلاق طلاق،
پٹاک 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 کر کے 3 دفعہ دے کے پھر فتویٰ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ طلاق میں دے بیٹھا ہوں، غصے میں دے بیٹھا ہوں. بھی کبھی کو پیار سے بھی دیتا ہے، طلاق ہوتی غصے میں. جی مجھے غصہ بڑا شدید تھا. تو غصہ ہی ہوتا ہے تو جب بندہ طلاق دیتا ہے تو پہلے بندہ انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد رضاعت کی بات ہے. پورے 2 سال دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. پورے 2 سال دودھ پلائیں. دیکھیں کتنے تفصیلی احکام ہیں. نماز کے احکام اتنے تفصیلی نہیں ہیں، حج کے احکام اتنے تفصیلی نہیں ہیں، کسی بھی عبادت کا حکم اتنا تفصیلی نہیں ہے جتنے معاشرتی احکام تفصیلی ہیں. کہ یعنی بچے کو دودھ پلانے تک کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں. اللہ کا اندازہ کریں کہ اس کی اہمیت کتنی. فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال، جس نے مکمل کرنا ہو. ان یتم الرضاعہ، وہ پورے 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ مدت پوری کرے تو پوری مدت 2 سال. دیکھیں بعض کہتے ہیں 2.5 سال ہے، بعض کہتے ہیں اتنا. یہ بحث اس وقت ہوتی جب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہ فرما دیا ہوتا حولین کاملین. حولین جو ہے نا عربی میں 2 سالوں کو کہتے ہیں. صرف حولین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 سال. ساتھ فرمایا کاملین، مکمل 2 سال. تو پھر 2.5 سال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اس کو مدت کو پورا کرنا چاہے. پھر آگے مہر کے مسائل ہیں آیت نمبر 236 سے 37 تک. پھر آگے ایک شاندار معاشرتی اصول، سبحان اللہ، معاشرتی احکام بیان کیے ہیں، طلاق نکاح وغیرہ کے. ایک بڑا زبردست اصول بتایا. فرمایا ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں لین دین کرتے وقت ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہیں بولنا. اللہ اکبر. ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولو. لین دین کرتے وقت ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا. میں تو کہتا ہوں اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لیتے وقت تمہاری درجن 11 کی ہونی چاہیے اور دیتے وقت 13 کی ہونی چاہیے. ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولو. یہ فضل کا مطلب دیکھیں، ایک فضل ہوتا ہے، ایک فضول ہوتا ہے. فضل کا معنی بھی زائد ہے، فضول کا مطلب بھی زائد ہے. اگر پازیٹیولی زائد ہو تو وہ فضل ہوتا ہے، ایڈیشنل، اور اگر وہ نیگیٹیولی زائد ہو تو وہ فضول ہوتا ہے. تو فضل ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو زائد دینا نہ بھولو. تو زائد کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح دیا جا سکتا ہے کہ لیتے وقت آپ 11 کی درجن پوری ہو گئی، دیتے وقت 13 کی درجن کریں تو یہ فضل ہوگا. اسی طرح جتنے معاملات ہیں آپس میں، سلوک کے اندر، آپس میں رشتہ داریوں کے اندر، ہر چیز کے اندر فضل کرنا، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا نہ کبھی بھولو. جب یہ معاشرہ اس اصول کو اپنا لے گا تو آپ اندازہ کریں کس قدر وہ حسین معاشرہ بن سکتا ہے. پھر آگے نماز کی حفاظت کا معاملہ ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی، اور وہ عصر کی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. آگے مالی و بدنی جہاد کی ترغیب کے لیے 2 واقعات بیان کیے ہیں. ایک تو کوئی حزقیل نبی، کوئی پرانا ایک قدیم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھا، اس کے یعنی اس کی امت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نکل گئے تھے، کسی وجہ سے نکلے، جہاد سے ڈر کے نکلے، یا جیسے بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. تو بہرحال وہ بھی موت کا شکار ہوئے، پھر نبی کی دعا سے ان کو زندگی ملی. تو فرمایا ان کی طرح جہاد سے جی نہ چراؤ بلکہ جہاد کیا کرو. دوسرا واقعہ سموئیل یا شموئیل نبی کا ہے کہ انہوں نے اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نا وہ 1300 قبل مسیح کا، تو اس کے بعد 300 سال بعد تو 1000 قبل مسیح کا کے قریب کہیں یہ سموئیل نبی تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اپنے بادشاہ کی ماتحتی میں لڑائی کریں، جہاد کریں. تو اب یہ دونوں واقعات اصل میں جہاد کی ترغیب کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو بادشاہ مقرر کیا، فرمایا ان اللہ قد بعث طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اب یہ پریشان ہو گیا طالوت. ہر دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ یا حکمران 2 وجہ سے بنتا ہے، یا نسلاً اس کا ابا حکمران ہو، پھر اس کا دادا حکمران ہو، اور یوں پوری نسل چلتی ہے. نسل یا دولت، 2 چیزیں ہوں تو حکمران بنتا ہے.
اور یہی خیال بنی اسرائیل کا تھا کہ نسل اور دولت دو چیزیں اگر ہوں تو پھر وہ حکمران بننا چاہیے. جب طالوت بن گیا تو طالوت کے پاس نہ تو وہ اس نسل سے تھا جس نسل سے یہودی اور یہ یہودا کے نسل سے چل رہے تھے، اور 12 قبیلوں میں سے یہودیوں کے 12 یہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے ان قبیلوں میں سے بھی نہیں تھا، اور دولت بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھی. تو حیران ہو گئے لوگ کس کو قال ورنہ یکون له الملک علینا ونحن حق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال. حد ہو گئی، ہمارا حق زیادہ تھا، اس کے پاس تو مال دولت بھی کوئی نہیں، نہ نسل نہ دولت. وہی دو ہی چیزیں آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دنیا داروں کی نظر میں یہی ہوتا ہے حکمران وہ بنے گا جس کے پاس دولت ہے، یا وہ کسی حکمران کا پتر ہو، بھتیجا ہو، اور ان کا کوئی جاننے والا ہو، ان کی اپنی نسل کے اولاد میں سے اور کوئی نہیں بنا. فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے چنا ہے اس کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تم سمجھتے ہو کہ نسل اور دولت بنیاد ہوتی ہے حکمرانی کی، فرمایا وہ نہیں بنیاد ہوتی، اس کی بنیاد ہوتی ہے جسمانی طاقت اور علم. اللہ نے یہ دونوں اس کو عطا فرمایا، بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ باقی رہی بات کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ملکیت دے دیتا ہے، بادشاہت دے دیتے ہیں. پھر آگے ان کی آزمائش ہوئی نہر کی کہ وہ جب جا رہے تھے جہاد کے لیے تو کہا کہ درمیان میں راستے میں نہر آئے گی تو تھوڑا سا پانی جس نے پینا پی لو، پیٹ بھر کے کوئی پانی نہ پیے. ظاہر ہے پیٹ بھر کے پانی پیو گے تو ویسے گرانی ہو جاتی ہے، بندہ بیٹھ جاتا ہے جہاد کرنے کے قابل تھوڑی. دوسرا ویسے آزمائش تھی، بھلا کون کون کرتا ہے کون نہیں. اللہ اکبر. لہذا فشربوا منه الا قليلا منهم، تھوڑے سے رہ گئے، باقی سارے پانی پی کے ادھر ہی پڑے رہے. وہ تھوڑے سے گئے. پھر فرمایا جب آمنا سامنا ہوا کہا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، جن کا اللہ پر یقین تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. لہذا ٹکرا جاؤ، ٹکرا گئے. انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، صبر انڈیل دے، اور ثبت اقدامنا ہمارے جو قدم ہیں ان کو ثابت کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. اللہ نے مدد کی. اور انہوں نے پھر وقتل داود جالوت، داود علیہ السلام اس وقت طالوت کے اس لشکر میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، جو بعد میں نبی بنے، بادشاہ بھی بنے. تو یہ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے پھر جالوت کو قتل کیا جس کے خلاف اس وقت چل رہے تھے. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بعض کے ذریعے سے بعض کو شکست دے کے زمین کا نظام درست کرتا ہے، ایسا نہ ہو تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور تیسرے پارے کے شروع میں بھی جہاد اور اس کے مقصد کے بعد یہ بتایا ہے کہ جہاد کی تیاری مالی ایثار کے بغیر نہیں ہوتی. جس نے اگر تیاری کرنی ہے جہاد کی تو وہ مالی ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتی. موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اللہ اکبر. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. لا بیع فیہ، جس دن نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاء، نہ کوئی سفارش چلے گی. آج خرچ کر لو. یہ مالی اظہار کی ترغیب ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255. آیت الکرسی کو کہتے ہیں سیدۃ آیہ القرآن. یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اور اس کی بڑی ہی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سب سے عظیم آیت یہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جس نے نماز آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھی، ہر نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی، صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی، جو پڑھتا رہے، لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا. سبحان اللہ. اتنی عظیم آیت. سونے سے پہلے کوئی شخص پڑھ لے تو محافظ مقرر ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. لمبی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلہ آیا تھا
تو اس کے پاس نگران مقرر کیا، تو یہ بیٹھے رہے وہاں. تو آپ نے فرمایا کوئی چور شور نہ آئے، ذرا دھیان رکھنا. رات کو چور آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، اس نے منت ترلا کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوڑ دے، انہوں نے چھوڑ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن پوچھا کوئی چور آیا تھا؟ فرمایا آیا تھا، بس وہ چھوڑ دیا، اسے منت ترلا بڑا کیا. آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا، چھوڑی نہ. وہ پھر آ گیا تو پھر اس نے منت ترلا کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی بڑے نرم دل، انہوں نے پھر چھوڑ دی. اگلی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تگڑا ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آج آ گیا نا تو آج میں نے نہیں چھوڑنا. پکڑ لیا، نہیں چھوڑا. اس نے بڑی منت کی، انہوں نے چھوڑنا ہی کو نہیں. تو میں نے تمہیں پیش کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سوال ہی پیدا نہیں کرو. اللہ وہ کہتا ہے میں تمہیں اگر کوئی علم کی بات بتا دوں تو پھر چھوڑ دو گے؟ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ تو کہ ہر وقت علم کے پیاسے ہوتے تھے، کہیں سے کوئی علم مل جائے. تو میں نے کہا ہاں اگر تو علم کی بات بتائے اور واقعی وہ علم کی بات ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں. تو اس نے کہا تم ایسے کرو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آیا تو تھا، میں نے پکڑا بھی تھا، اس نے یہ بتایا اور میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا. لہٰذا کسی نے اگر اپنی حفاظت کرنی ہو تو آیت الکرسی. پھر آگے عقیدہ توحید کی برکت جو ہے نا، سبحان اللہ، نور کی طرف رہنمائی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا اہل ایمان، اللہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ ان کا ہو جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. فرمایا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ پھر ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا. لہٰذا یہ اندھیرے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، ہر مسائل کے اندھیرے ہو سکتے ہیں، مصیبتوں کے اندھیرے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے نکال دیتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جڑے ہو. آگے آیت نمبر 258 سے 260 تک تصور حیات اور ایمان بالآخرہ کے حوالے سے 3 واقعات. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ وہ نمرود نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، نمرود کا نام تو نہیں یہاں لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام کسی کا بھی نہیں لیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے آگے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا. اس بندے کی بات دیکھو جس کو اللہ نے بادشاہ دی تھی. بادشاہ تھا، اس نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا تعارف کرایا، میرا رب تو ہے زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. جیل میں سے 2 بندے لایا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. تھی تو کٹ حجتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کر دی فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا کافر. اس کی مت ماری ہوتی ہے ویسے ہی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں. اس کو اپنی جو ملکیت اور بادشاہت تھی اس کا حدود اربا معلوم ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں. ایک تو یہ واقعہ توحید کے ضمن میں بتایا. اللہ اس میں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ کہا اور وہ کافر مبہوت ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا. اگر یہی سوال وہ کافر، وہ تو کٹ حجتی پہ تلا ہوا تھا، تو وہ اگر یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے کر دیتا کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ سورج جو ہے یہ میں نکالتا ہوں مشرق سے، اور اس کو کہو کہ تو وہ مغرب سے نکال دے، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر وہ کہتا، یہ تو نہیں ہوا لیکن کہا، اگر وہ کہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو سورج مغرب سے نکل آتا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا شاس اغبرا مدفوع بالابواب، کتنے ہی پراگندہ حال اور لتھڑے ہوئے لباس والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ، لیکن وہ ایمان کی سطح پر ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے. تو کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جو ہے وہ اگر قسم دیتا تھا کہ کیوں نہ پوری ہوتی. دوسرا واقعہ ہے وہ
یروشلم کی تباہی کے موقع پر یہاں نہ بستی کا نام ہے نہ اس شخص کا نام ہے کہ جو آیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب بستی جو تھی نا وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بستی بھی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، زبان سے یہ صرف یہ بات نہیں کہتے ہیں، یہ حضرت عزیر تھے، تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ بس اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ اکبر. تو بس اللہ تعالیٰ نے فوراً موت دے دی. 100 سال موت دیے رکھی. جب 100 سال بعد آنکھ کھلی تو دیکھا 2 متضاد جو ہے نا وہاں پہ نتائج ہوئے ہوئے. ایک تو یہ کہ جو گدھا تھا نا، جس گدھے پہ سوار تھے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، اور وہ 100 سال بعد جو حالات ہونے چاہیے وہی ہوئے تھے. دوسری چیز تھی کھانا جو ہے وہ بالکل باسی نہیں ہوا تھا، تازہ کا تازہ پڑا ہوا تھا. حیران ہو گئے، گدھا جو ہے وہ مرا پڑا ہے اور وہ ہڈیاں ختم ہوئی پڑی ہیں، کھانا تازہ بتازہ پڑا ہوا. سمجھ نہیں آئی بھی کتنا. قال کم لبثت، کتنی دیر پڑے رہے ہو. اب ادھر کھانے کی طرف دیکھیں، ادھر حالات دیکھیں. اور صبح جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو کچھ شام کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ یا کچھ اتنی دیر. فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا رہا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کھانا دیکھو وہ گلا سڑا نہیں ہے. وانظر الی حمارک، اب ذرا گدھے کو دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، ہڈیاں آئیں ادھر ادھر سے، وہ جہاں جہاں کہیں پڑی ہوئی تھیں ہڈیاں آئیں، وہ ڈھانچہ بنا، اس کے اوپر گوشت چڑھا. اللہ ثم نکسو علامہ، گدھا بن گیا. فرمایا اب سمجھ آئیے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. اللہ فلما تبین لہ، جب سامنے سارا کچھ ہوا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مطلب یہ ہے ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان مان لینے کا نام. تو نبی جیسا ایمان کس کا ہوگا؟ وہ انہوں نے مانا ہوا تھا، اب وہ جان بھی گئے. کوئی جان جائے یا نہ جان جائے، ایمان ہوتا ہے، وہ ہر شے کو رکھنا پڑتا. تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا. اب ظاہر ہے یہ کوئی دلیل و برہان کا مطالبہ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، مجھے دلیل دے کیسے زندہ کرے گا. یہ تو صفت الہی سے واقفیت کا ایک شوق تھا کہ مجھے بھی پتہ چل جائے اللہ تو کیسے زندہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، ان کو اپنی طرف مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ لے، پھر ان کو بلانا، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اس طرح میں زندہ کروں گا. وہ سارا کچھ ہم نے کیا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَاعْلَمْ، اب علم آیا ہے، ایمان پہلے ہی تھا. اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا تھا ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، انہوں نے کہا اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں. ایمان موجود تھا، علم بعد میں آیا. تو کوئی کسی شخص کے پاس علم ہو چاہے نہ ہو، ایمان رکھنا ضروری ہے. آگے آخر پہ اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول ہیں، یعنی یہ آپ کہہ لیجیے معاملات کے احکام ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کو باہمی تعاون و کفالت نظام کی بنیاد قرار دیا گیا. انفاق فی سبیل اللہ، اے ایمان والو ایک دوسرے کو خرچ کیا کرو. جب کوئی خرچ کرتا ہے نا تو فرمایا کہ 700 گنا اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسے کسی ایک دانہ کسی نے خرچ کیا تو وہ اس دانے میں سے جسے 7 بالیاں ہوئی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، گویا ایک دانے سے 700 دانے نکلے. خرچ کرنے سے اتنا بڑھتا ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں بڑھتا. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تک تو گنتی تمہیں ویسے بتائی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس میں کسی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کسی کے اوپر احسان جتلا کر یا اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو. اگر ریاکاری کرنی ہو اور احسان جتلانا ہو، اس سے بہتر ہے کلمہ خیر کہہ لیں کسی کو، خام خواہ کسی کو تکلیف نہ دیں، اور تکلیف و احسان سے صدقہ ظاہر ہو. ریاکاری سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ریاکاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا صدقہ جو ہے پھلتا پھولتا ہے. اس کی بھی آگے مثال دی ہوئی ہے. اور پھر ریاکاری کے نقصان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک مثال دی ہے، جیسے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں
اور وہ مر جائے، اس کا باغ ہو اور باغ بھی جل جائے، اس کو آگ لگ جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح ریاکاری کا بھی نقصان ہوتا ہے. ناگوار چیز صدقہ نہ کیا کرو. ہم پھٹے پرانے کپڑے دے دیتے ہیں اور پرانی چیزیں دے دیتے ہیں. وہ چیز جو آپ خود لینا پسند نہیں کرتے وہ کسی کو کیوں دیتے ہیں؟ تو شیطان کے بہکاوے کی بجائے اللہ کی رضا کی طرف آنا چاہیے، اور ضروری حکمت کے تحت انفاق کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. سن لیجئے بات میں کیا کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں نے کیا دیا، اتنا خفیہ ہو. لیکن فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. ضروری حکمت کے تحت تم اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہو. اگر تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس میں ترغیب کی بات ہوتی ہے لوگوں کو. تو اگر وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو خفیہ رکھو تو الفقراء اور لوگوں کو دے دو خیر لوگوں، یہ بھی اچھا ہے. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، سچویشن کے مطابق ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا یہ آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی، آیت نمبر 273، اور یہ ربع مکمل ہو گیا. یہ بڑی ہی اہم آیت ہے. فرمایا صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنے کے لیے مانگنے والے روز پھرتے ہیں ہر جگہ. مطلب بندہ یہاں سے آپ چل پڑے نا، راستے میں 10 بندے ملیں گے تو 9 مانگیں گے. اللہ معاف کرے، حالات ہی ایسے ہوئے پڑے. فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ان کو دیا جائے جو مانگتے نہیں ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. ترجمہ سن لیجیے اس آیت کا. یہ ان فقراء کے لیے جو زمین میں گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں بہت چل پھر نہیں سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خوددار اتنے ہیں کہ جو ناواقف آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. اللہ ایسے خوددار. تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہو کہ یہ تو بڑے ضرورت مند ہیں، بیچارے بھوکے ہیں، یہ کچھ ہے، مانگتے نہیں. لا یسالون الناس الحافا، چمٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو گویا یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کا کام ان کو کہیں کاروبار نہیں کرنے دیتا. ان کو ایسی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہوتی، اور دین کے کام میں پھنسے ہوئے ہیں. ہوتے وہ خوددار ہیں، مانگتے کسی سے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر اس پر خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.